بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے، اور اس عقیدے کے پیش نظر چونکہ اللہ نظر نہیں آتا لہذا اس کو بھی ماننے کا کوئی معقول جواز موجود نہیں ہے، لہذا ہم اگر اللہ کو نہ مانیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی، جنہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیا ایک عقل مند آدمی یا کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں ان کے وجود کا انکار کر دیتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جواب نفی میں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر لوگ ان کے وجود کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ مثلا انسان کا ایک دانت ہے، اس دانت کے اندر لاکھوں بیکٹیریا کل بلاتے رہتے ہیں۔ کیا انسان نے اپنی آنکھوں سے دانتوں کے نیچے ان لاکھوں بیکٹیریا کو دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے ان جراثیم کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دانتوں کے نیچے وہ بیکٹیریا موجود نہیں، وہ جراثیم موجود نہیں، جبکہ وہ وہاں موجود ہیں؟ اور ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے، وہ یہ کہ اگر کسی جرثومے سے یہ پوچھا جائے، کسی بیکٹیریم سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کے وجود کو تم تسلیم کرتے ہو، تو دانتوں کے نیچے ان لاکھوں بیکٹیریا میں سے ہر بیکٹیریم یہ بولے گا کہ میں انسان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان میری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ بیکٹیریم جرثومہ انسان کے سراپا کا، اس کے وجود کا اس وقت مشاہدہ کر سکتا ہے جب وہ دانتوں سے نکل کر کے خارج میں آ جائے، باہر آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات سے باہر ہے، وہ کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ اگر وہ کائنات کے اندر ہوتا تو اس کا دکھائی دینا ممکن تھا، لیکن جب وہ کائنات کے باہر ہے تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ اور اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے اس جرثومے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تو انسان کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اس انسان کے وجود کو مانتا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ میں انسان کے وجود کا انکار کرتا ہوں، جبکہ وہ انسان کے منہ میں ایک دانت کے نیچے ہے۔ وہ انسان کے وجود کا اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ وہ اندر ہے، اگر وہ باہر نکال دیا جائے، باہر سے وہ انسان کے وجود کا مشاہدہ کرے تو یقیناً وہ انسان کے وجود کا اقرار کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے، اور سائنس بھی اس نظریے کی اور اس عقیدے کی بھرپور تائید نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ سائنس بھی پہلے سپوزیشن کی راہ سے کسی نظریے اور کسی لا تک پہنچتی ہے، اس کو بھی کسی نظریے اور کسی قانون تک پہنچنے کے لیے کسی مفروضے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب تک کسی چیز کو وہ سپوز نہ کرے، فرض نہ کرے، تب تک وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گویا کی تحقیق کے میدان میں اترنے سے پہلے مفروضے کے میدان میں اترنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نہ دکھائی دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم چیزوں کو اور ان کے وجود کو ان کی صفت سے مانتے ہیں، ان کے آثار کو دیکھ کر مانتے ہیں۔ مثلا ایک بلب جل رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بجلی موجود ہے۔ اب بجلی کو تو آپ نے دیکھا نہیں، بلب کا جلنا بجلی کا اثر ہے، بجلی کی صفت ہے۔ پنکھا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بجلی موجود ہے، اس لیے کہ پنکھا چلانا یہ بجلی کی صفت ہے اور پنکھے کا چلنا یہ بجلی کا اثر ہے۔ ہم دنیا میں چیزوں کو اس وجہ سے مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ ان کا اثر موجود ہے۔ تو کیوں نہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے، آثار کو دیکھ کر کے مؤثر کا اقرار کیا جائے، نظم کو دیکھ کر کے ناظم کا، منظم کا اقرار کیا جائے، ڈسپلن کو دیکھ کر کے اس کائنات کے پیچھے کسی مدبر، کسی پلانر، کسی منتظم کا وجود تسلیم کیا جائے۔ یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے،
ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ بجلی کی مثال سے وہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ بجلی کی مثال کے اندر ایک اور باریک بات پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ بجلی ایک ہے لیکن ایک ہی چیز لاکھوں کام کرتی ہے۔ بلب اسی سے جلتا ہے، پنکھا اسی سے چلتا ہے، موٹر اور گاڑیاں اسی سے چلتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں اسی سے چلتی ہیں۔ تو چیز ایک ہے مگر کام لاکھوں کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی ذات بے شمار کام کر رہی ہے۔ یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ ایک کام کوئی اور کر رہا ہے، دوسرا کام کوئی اور کر رہا ہے، اور یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک ذات اتنے بے شمار کام کیسے کر سکتی ہے۔ بجلی ہے آپ کے سامنے، ایک ہے مگر لاکھوں کام تنہا کر رہی ہے۔ بجلی کی اس مثال میں ایک اور دقیق اور باریک بات موجود ہے، ناظرین کرام اس کے اوپر غور کریں۔ بجلی کی شکل کیا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن اس کی کوئی شکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی کوئی شکل ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس شکل کی ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اسے کسی چیز سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، وہ چڑھتا بھی ہے، اترتا بھی ہے، لیکن اس کا چڑھنا اترنا کیسا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے۔ دلیل کے طور پر بخاری کتاب الجمعہ کی یہ روایت پیش نظر رکھیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجیب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا تک اترتا ہے۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ من یستغفرنی، کون گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چڑھتا بھی ہے، اترتا بھی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جیسے انسان چڑھتا ہے اور اترتا ہے، بلندی سے نیچے آ جائے تو کہتے اتر گیا، اور پستی سے بلندی کی طرف چلا گیا تو کہتے چڑھ گیا۔ تو یہ ایک چڑھنا ہمارے مشاہدے میں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چڑھنا اترنا اس طریقے کا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا چڑھنا اور اترنا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے جس کا مشاہدہ انسان نے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، عدم رویت، عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔